یہ راستہ ہے علم کا، چلو یہ راستہ چلے، یہ جنتوں کا راستہ ہے، رب کی یہ رضا چلے، یہ راستہ ہے علم کا، چلو یہ راستہ چلے۔ العلم نور، یہ راستہ ہے علم کا، چلو یہ راستہ چلے، یہ جنتوں کا راستہ ہے، رب کی یہ رضا چلے، یہ راستہ ہے علم کا، چلو یہ راستہ چلے، یہ جنتوں کا راستہ ہے، رب کی یہ رضا چلے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، ذہنی آزمائش سیزن 16 کا یہ کاروان شہر بہ شہر ہوتے ہوئے آج پہنچ چکا ہے پنجاب کے شہر نارووال میں۔ جی ہاں ناظرین، نارووال وہ شہر ہے کہ یہاں سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر بہت مشہور و معروف شخصیت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مزار شریف بھی ہے۔ یہاں پر کثیر تعداد میں عاشقان رسول نے شرکت کی ہے۔ آئیے چلتے ہیں آڈیشن کی طرف۔ یہ راستہ ہے علم کا، چلو یہ راستہ چلے، یہ جنتوں کا راستہ ہے، رب کی یہ رضا چلے۔ آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام عبدالرشید اطاری۔ تو یہ ذہنی نماز کے ایڈیشن میں آپ کا کیسے ذہن بنا؟ علمی دین حاصل کرنے کے لیے میں نے بھی سوچا کہ چلو ذہنی ازمائن کا ایڈیشن دیتے ہیں۔ ماشاءاللہ، یہ ہمارے اسلام میں آنکھوں سے معذور ہیں، لیکن ان کا جذبہ یہ ہے کہ ماشاءاللہ یہ ذہنی ازمائش کے ایڈیشن میں تشریف لائے ہیں۔ ابھی یہ کوشش بھی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب فرمائے۔ کیا اسم گرامی آپ کا؟ میرا نام محمد قاسم علی اطاری ہے۔ کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ میں علی پور سیدنا شریف کے قریب ہی ایک قصبہ ہے قلعہ احمد آباد، میں وہاں سے آیا ہوں۔ ماشاءاللہ، تو کیسے ذہن بنا آپ کا ذہنی ازمائش میں حصہ لینے کا؟ یہ تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس سے علم میں بڑا اضافہ ہوتا ہے، اور یہ ہم مدنی چینل پہ دیکھتے رہے ہیں ذہنی ازمائش، اور یہ خواہش پیدا ہوئی کہ ہم بھی یہ ذہنی ازمائش میں حصہ لیں، اس کا حصہ بنے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آڈیشن ہے پنجاب کے شہر نارووال کا۔ ہمارا فرسٹ راؤنڈ ریٹن ایگزامینیشن اپنے اختتام کو پہنچا، پیپر کی چیکنگ جاری ہے۔ دیکھتے ہیں کون خوش نصیب اسلامی بھائی اس میں پاس آؤٹ ہوتے ہیں اور ہمارے اگلے راؤنڈ ذہانت کے امتحان میں سلیکٹ ہوتے ہیں۔ یہ راستہ ہے علم کا، چلو یہ راستہ چلے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، پیپر چیکنگ کا مرحلہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ اب انشاءاللہ الکریم ان خوش نصیب اسلامی بھائیوں کے نام اناؤنس کیے جائیں گے جو ہمارے اگلے راؤنڈ ذہانت کے امتحان میں کوالیفائی ہوئے ہیں۔ پہلے نام ہے ہمارے محمد صاحب اطاری ولدیت ظفر اقبال۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جن اسلامی بھائیوں کو بلایا جائے ترتیب بار یہاں تشریف رکھیے گا۔ رشید احمد ولدیت بشیر احمد۔ تعارف بتائیں گے؟ میرا نام رشید احمد اطاری ہے، میرا شہر نارووال ہے، اطراف میں گاؤں بہنیاں سے میں ایڈیشن کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ اچھا ماشاءاللہ، کیسے اطلاع ملی آڈیشن کی آپ کو؟ ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کی تھی تو ادھر اعلان ہوا تھا، تو پہلے بھی اپنے چینل پر جو ذہنی آزمائش کا سلسلہ چلتا ہے وہ دیکھی تھا، اور بھی سلسلے دیکھتے ہیں،
تو علم دین حاصل کرنے کے لیے میں نے بھی کوشش کی ہے۔ اچھا، نصاب کی تیاری کیسے کی آپ نے؟ یہ جو تیاری میں نے وہ سلیبس مل گیا تھا نا، تو اس سے میں نے وہ موبائل میں ریکارڈ کر کے نا تو تیاری کروا لی۔ اچھا، یعنی سلیبس کسی نے آپ کو ریکارڈ کر کے دیا، آپ نے وہ سن سن کے تیاری کی ہے۔ جی ہمیں بھی چاہیے کہ ہم علم دین کی طرف مائل ہوں، علم دین سیکھیں، اللہ پاک ہمیں علم نافع نصیب فرمائے۔ جی اپنا نام بتائیں گے، تعارف بتائیں گے؟ میرا نام محمد حسن رضا اتاری۔ پانی کا کاروبار کرنا جائز ہے یا نہیں؟ پانی کا کاروبار کرنا جائز ہے۔ اگلے اسلام بھائی کو دیجیے گا، نام بتائیں گے، اپنا تعارف بتائیں گے؟ میرا نام محمد عثمان بدر ہے، والد محمد شبیر۔ میں ضلع ناروال، سٹی ناروال سے تعلق رکھتا ہوں۔ ضامن اور امین کون لوگ ہیں؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سلطان انبیاء محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امام ضامن ہے اور مؤذن امین ہے۔ اے اللہ اماموں کو ہدایت عطا فرما اور مؤذنوں کی مغفرت فرما۔ اگلے اسلام بھائی جی نام بتائیں گے، اپنا تعارف کروائیں گے؟ میرا نام حافظ محمد حمزہ لطیف ہے، میں نیشنل یونیورسٹی آف سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی اسلام آباد میں پڑھتا ہوں، اور میرا گاؤں بوا تحصیل شکر گڑھ سے میرا تعلق ہے۔ اچھا ماشاءاللہ، کیسے ذہن بنا ذہنی آزمائش کے آڈیشن دینے کا؟ وہ ہمارے اسکول کے پرنسپل ہیں سر عمران علی اتاری صاحب، انہوں نے مجھے گائیڈ کیا اور انہوں نے کہا کہ آپ آڈیشن دیں۔ اچھا ماشاءاللہ، کیا کیا نیتیں لے کر آئے ہیں؟ مدینہ دیکھنے جانے انشاءاللہ۔ قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت کون سی ہے؟ سورۃ البقرہ۔ سب سے چھوٹی سورت کون سی ہے؟ سورۃ الکوثر۔ قرآن پاک کی وہ کون سی سورت ہے جس کی ہر آیت کے آخر میں حرف را آتا ہے؟ سورہ کوثر۔ قرآن پاک کی وہ کون سی سورت ہے جس کی ہر آیت کے آخر میں لفظ دال آتا ہے؟ سورہ اخلاص۔ سورہ اخلاص۔ چلیں ماشاءاللہ۔ گھر سے نکلتے وقت بسم اللہ پڑھنے کی کیا فضیلت ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص گھر سے نکلتے وقت بسم اللہ پڑھتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے کہ تیری ذمہ داری لے لی گئی۔ دعا کے معنی بتائیں۔ دعا کے لفظی معنی ہے پکارنا، اور ہم جو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اس کا مطلب ہے مدد طلب کرنا یا درخواست کرنا۔ محمد زہیب، بلدیت اصغر علی۔ جی نام بتائیں گے، اپنا تعارف بتائیں گے؟ میرا نام عثمان اتاری ہے، میں جامعۃ المدینہ فضان مدینہ ناروال میں درجہ سادسہ کا طالب علم ہوں۔ درجہ سادسہ کی طالب علم، ماشاءاللہ۔ عمر کتنی ہے آپ کی؟ 18 سال۔ ماشاءاللہ۔ جی سوال کیجیے گا۔ کسی دوسرے کو اپنا بیٹا یا بیٹی اللہ کی رضا کے لیے گود دے دینا کیسا، اور کیا ڈاکومنٹ یا شادی کے کارڈ میں گود لینے والوں کا نام لکھنا جائز ہے؟ کسی دوسرے کو اللہ کی رضا کے لیے بیٹا یا بیٹی گود دینا جائز ہے، نیز اس کے اصل ماں باپ وہی ہوں گے جنہوں نے اسے جنم دیا ہے، اور جنہوں نے پالا ہے وہ تو انہوں نے صرف پالنے کے لیے لیا ہے۔ اگر ڈاکومنٹ یا شادی کارڈ پر اس کا نام لکھا جاتا ہے جس نے پالا ہے تو یہ حرام ہے، جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ کہ تو اللہ والا ہے، تیرا اللہ والی ہے۔ وہ ہیں اللہ والے جو تجھے والی کہیں اپنا، کہ تو اللہ والا کہ تیرا اللہ والی ہے۔ مجھ کو صحرائے مدینہ مل گیا۔ خلد کیسا کیا چمن کس کا وطن، مجھ کو صحرائے مدینہ مل گیا۔ تمہاری ذات بے ہمتا مثال بے مثالی ہے۔ تمہارا قامت یکتا ہے اکا بزم وحدت کا، تمہاری ذات بے ہمتا مثال بے مثالی ہے۔ اس کلام کا مقطع سنائیں۔ حسن کا درد دکھ موقوف فرما کر بحالی دو، تمہارے ہاتھ میں دنیا کی موقوفی بحالی ہے۔ اب مطلع سنائیں۔ مرادیں مل رہی ہیں شاد شاد ان کا سوالی ہے، لبوں پہ التجا ہے ہاتھ میں روزے کی جالی ہے۔ بگڑ کر میری حالت نے میری بگڑی بنا لی ہے۔ ہمیشہ تم کرم کرتے ہو بگڑے حال والوں پر، بگڑ کر میری حالت نے میری بگڑی بنا لی ہے۔ اگلے اسلام بھائی کو دیجیے۔ میرا نام محمد زہیب ہے، والد صاحب کا نام اصغر علی اتاری ہے، میں کپس کالج ناروال میں فرسٹ ایئر کا طالب علم ہوں۔ اچھا ماشاءاللہ۔ مسلمان کی عزت کا دفاع کرنے کی کیا فضیلت ہے؟ حضرت سیدنا اون رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا ام دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی شخص کے بارے میں سنا کہ اس نے اپنے مسلمان بھائی کی عزت کا دفاع کیا، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے تم پر اشک آ رہا ہے کہ میرے شوہر نامزد حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے مسلمان بھائی کی عزت کا دفاع کرے گا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کی آگ کے لپیٹ سے محفوظ رکھے گا۔ جی نام بتائیں گے، اپنا تعارف بتائیں گے؟ میرا نام محمد قاسم اتاری ہے اور میں جامعۃ المدینہ فضان مدینہ شکر گڑھ سے درجہ ثالثہ کا طالب علم ہوں۔ ماشاءاللہ۔ جی سوال کیجیے۔ کرامت کا انکار کرنا کیسا ہے؟ کرامت کا انکار کرنا گمراہی ہے اور ایسا شخص بد مذہب ہے۔ جی نام بتائیں گے، اپنا تعارف بتائیں گے؟ محمد ریحان اتاری۔ جی سوال کیجیے گا ان سے۔
خود نماز نہ پڑھنا اور دوسروں کو نماز کا کہنا کیسا؟ بے نمازی کا کسی کو نماز کی دعوت دینا جائز ہے۔ ماشاءاللہ، اگلے اسلامیہ کو دیں گے جی، نام بتائیں گے، اپنا تعارف بتائیں گے۔ محمد امیر حمزہ طاری، جامعۃ المدینہ ناروال میں درجہ سادسہ کا طالب علم۔ جی سوال کیجیے گا۔ کیا دل میں پیدا ہونے والے وسوسوں پر بھی پکڑ ہے؟ دل میں پیدا ہونے والے وسوسوں پر پکڑ نہیں ہے، بلکہ پکڑ اسی پر ہوگی جو عمل کیا ہوگا۔ حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک میری امت کے دلوں میں جو وسوسے آتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے درگزر فرماتا ہے جب تک وہ اس پر عمل یا اس کے بارے میں کلام نہ کر لیں۔ سلیمان ولدیت عبد القدوس۔ جی اپنا نام بتائیں گے، تعارف بتائیں گے۔ میرا نام محمد سلیمان فرید نقشبندی ہے اور میرے والد صاحب کا نام عبد القدوس، اور میں اسپائر کالج میں پڑھتا ہوں، سیکنڈ ایئر میں پری انجینئرنگ کر رہا ہوں۔ جی سوال کیجیے گا۔ جھوٹی گواہی دینے والے کے متعلق حدیث پاک میں کیا وعید آئی ہے؟ قیامت کے دن وہ اس کے قدم ہل نہیں سکیں گے اور اس پر جو ہے وہ جہنم واجب ہو جائے گی۔ جی نام بتائیں گے، اپنا تعارف میرا بتائیں نام محمد صاحب اتاری ہے، میں جامعۃ المدینہ فیضان اہل بیت سے درجہ رابعہ کا طالب علم سیالکوٹ سے ایڈمیشن دینے کے لیے حاضر ہوا۔ گے۔ جی سوال کیجیے گا۔ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین میں سب سے افضل کون ہے؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مہاجر اور انصار، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر جمع تھے، تو ہماری آپس میں افضلیت کے بارے میں بحث چھڑ گئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری آوازیں بلند ہونے لگی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ارشاد فرمایا کہ تمہاری آوازیں کیوں بلند ہو رہی ہیں؟ تو ہم نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، ہم باہمی فضیلت کے بارے میں بحث کر رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم میں صدیق اکبر موجود ہیں؟ تو ہم نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صدیق اکبر ہم میں موجود نہیں۔ فرمایا تم میں سے کوئی بھی صدیق اکبر پر کسی کو فضیلت نہ دے، کیونکہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تم میں سے دنیا و آخرت میں سب سے افضل ہیں۔ جی نام بتائیں گے، اپنا تعارف بتائیں گے۔ میرا نام محمد زید بن قیصر محمود ہے، میں جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ کے درجہ سادسہ کا طالب علم۔ ماشاءاللہ، جی سوال کیجیے گا۔ بلی اگر پانی کے برتن میں منہ ڈال دے تو اس پانی کو استعمال کرنا کیسا؟ بلی ایک گھریلو جانور ہے، بلی اگر پانی میں منہ ڈال دے تو وہ پانی مکروہ تنزیہی ہوگا، یعنی اس پانی سے بچنا مناسب ہے، ناپاک نہیں ہوگا۔ چلیں سوال کیجیے گا۔ کیا لڑکیوں کو بال کھول کر باہر جانا جائز ہے؟ عورت کے بال بھی عورت یعنی چھپانے کی چیز ہیں۔ عورت جب بالغہ ہو گئی تو اب اسے غیر مردوں کے سامنے ظاہر کرنا یہ گناہ ہے، اسے غیر مردوں کے سامنے بال چھپانا فرض ہے، کیونکہ یہ بھی اس کے پردے کے حکم میں شامل ہیں۔ بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر، بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرا چھوڑ کر، کس کے دامن میں چھپوں دامن تمہارا چھوڑ کر، بخشوانا مجھ سے عاصی کا روا ہوگا کسے، کس کے دامن میں چھپوں دامن تمہارا چھوڑ کر، آفتوں میں پھنس گئے ان کا سہارا چھوڑ کر، حشر میں ایک ایک کا منہ تکتے پھرتے ہیں عدو، آفتوں میں پھنس گئے ان کا سہارا چھوڑ کر، نفس خود مطلب تجھے کیا مل گیا، دونوں عالم سے مجھے کیوں کھو دیا، نفس خود مطلب تجھے کیا مل گیا، تمہارا قامت یکتا ہے اکا بزم وحدت کا، تمہارا قامت یکتا ہے اکا بزم وحدت کا، تمہاری ذات بے ہمتا مثال بے مثالی ہے۔ یہی کلام ہے، مرادیں مل رہی ہے، شادشاہ ان کا سوالی ہے۔ اس میں لفظ ہے دلیل، دلیل ایک شعر ہے جس میں لفظ ہے دلیل۔ تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے۔ اس کلام کا مقطع سنائیں۔ حسن کا درد دکھ موقوف فرما کر بحالی دو، تمہارے ہاتھ میں دنیا کی موقوفی بحالی ہے۔ مردوں کو ہاتھ اور پاؤں پر مہندی لگانا کیوں منع ہے اور اس کی دلیل کیا ہے؟ مردوں کو ہاتھوں اور پاؤں پر مہندی لگانا اس وجہ سے منع ہے کیونکہ مہندی عورتوں کے لیے ہے، اور جو کام عورتوں کے لیے حلال ہیں ان میں سے کچھ کام مردوں کے لیے حرام ہیں۔ مثلاً عورتیں ہاتھوں اور پاؤں کی زینت کے لیے مہندی لگاتی ہیں، لیکن مہندی لگانا مردوں پر حرام ہے۔ درود جمع پڑھ کے سنا دیں۔ مردوں کو ہاتھ پاؤں پر مہندی لگانا اس وجہ سے منع ہے کہ یہ عورت کے لیے ہے، اور مرد کو عورت کی نقالی کرنے سے شریعت نے منع کیا ہے، یوں ہی عورت کو بھی مرد کی نقالی سے منع کیا گیا ہے۔ میرا نام شہزیب علی قادری ہے اور میں جامعہ قادری رضویہ نور العلوم چندوال کلا میں درس نظامی کر رہا ہوں، درجہ خامسہ۔
कादरी का क्या मतलब है? कादरी का मतलब गौसे पाक का असल नाम शेख अब्दुल कादिर जिलानी है और उनके निस्बत से जो उनके सिलसिला नसब में दाखिल होता है उसको कादरी कहा जाता है। दुरुस्त जवाब पढ़ के सुना। सरकार गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह का नाम अब्दुल कादिर है, तो जो शख्स आप रहमतुल्लाह ताला अलैह के सिलसिले में मुरीद हुआ उसे आपके नाम की निस्बत से कादरी कहा जाता है। माशाल्लाह। अगले इस्लाम को दीजिएगा जी। नाम बताएंगे, अपना तारुफ बताएंगे। मेरा नाम मोहम्मद बिलाल अत्तारी है और मैं जामिअतुल मदीना तलवंडी बिडरा में दर्जा खामसा का तालिब इल्म। माशाल्लाह जी। सवाल कीजिएगा। दुनिया से मोहब्बत का क्या नुकसान है? जो बंदा दुनिया से मोहब्बत करता है, दुनिया पर खुश होता है, फरमान किनका है? हजरत सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह का कौल है ये। ठीक है माशाल्लाह। अगले इस्लाम को दीजिएगा। नाम बताएंगे, अपना तारुफ बताएंगे। मेरा नाम मोहम्मद अनस अत्तारी है। माशाल्लाह जी। सवाल कीजिएगा। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शाफ़े उम्म क्यों कहा जाता है? उम्मत की जमा है और शाफे का माना शफात करने वाला। लिहाजा नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रोज़े क़यामत तमाम अंबिया कराम अलैहिस्सलाम की उम्मतियों की शफात फरमाए, इसलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शाफ़े उम्म कहा जाता है। सर्दियों में हीटर जलाने के लिए क्या मस्जिद में माचिस की तीली जला सकते हैं? मस्जिद में माचिस जलाना जायज़ नहीं। औरतों का आपस में हाथ मिलाना कैसा? औरतों का आपस में हाथ मिलाना जायज़ है। मुसलमान जन्नत में इबादत करेंगे या नहीं? बाज़ लोग कब्र में और जन्नती जन्नत में इबादत और नेक अमल करेंगे, लेकिन इन्हें इस पर सवाब नहीं मिलेगा। चनाचा शहर से दूर में है। अल्लाह ताला बसा औकात अपने कुछ बंदों को कबूर में नेक अमल करने का शरफ बख्शता है, लेकिन इन्हें इस पर सवाब नहीं मिलता क्योंकि मौत की वजह से अमल खत्म हो चुका होता है। पुकार सुन के असीरों की दौड़ता होगा, हजार जान फिदा नरम नरम पाँव से। पुकार सुन के असीरों की दौड़ता होगा। इस कलाम का मक्ता सुनाए। मैं उनके दर का भिखारी हूँ, फजले मौला से हसन फकीर का जन्नत में बिस्तरा होगा। कब वो चाहेंगे मेरी हश्र में रुसवाई हो, आज जो ऐब किसी पर नहीं खुलने देते, कब वो चाहेंगे मेरी हश्र में रुसवाई हो। आ चुकी बाद सबा बाग़े मदीना छोड़कर, किस तमन्ना पर जिए या रब असीराने कफ्स। आ चुकी बाद सबा बाग़े मदीना इस कलाम का छोड़कर। मक्ता सुनाए। मर के जीते हैं जो उनके दर पे जाते हैं हसन, जी के मरते हैं जो आते हैं मदीना छोड़। इस कलाम का मतलब सुनाए। सैर गुलशन कौन देखे दश्त तैबा छोड़कर, सुए जन्नत कौन जाए दर तुम्हारा छोड़कर। अगले इस्लाम को दीजिएगा जी। नाम बताएंगे, अपना तारुफ बताएंगे। नाम मसूद अहमद है और मैं नारवाल से ही हूँ। मैं केमिस्ट्री का तालिब इल्म हूँ। क्या नमाज में मुस्कुराने से नमाज टूट जाएगी? मसला कुछ यूँ है, रुकू व सुजूद वाली नमाज में अगर कोई शख्स मुस्कुराया तो ना उसकी नमाज टूटेगी और ना वजू टूटेगा, लेकिन अगर इतनी आवाज़ से मुस्कुराया कि उसके अपने कानों ने उसकी आवाज़ सुन ली तो उसकी नमाज टूट जाएगी लेकिन वजू नहीं टूटेगा। लेकिन अगर इतनी आवाज़ से मुस्कुराया यानी कहकहा लगाया तो उसकी नमाज भी टूट जाएगी और वजू भी टूट जाएगा। नाम बताइएगा, अपना तारुफ बताइएगा। मेरा नाम मोहम्मद फलक शेर अत्तारी है। मैं जामिअतुल मदीना तलवंडी बिरना में दर्जा खामसा का तालिब इल्म हूँ। ईमान में सब्र का क्या मकाम है? अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना अलीउल मुर्तज़ा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम ने इरशाद फरमाया, ईमान में सब्र की वो अहमियत है जैसे जिस्म में सर की। इसका ईमान कामिल नहीं जो बेसब्री का मुजाहिरा करता है। अगले इस्लाम को दीजिएगा जी। नाम बताएंगे, अपना तारुफ बताएंगे। मेरा नाम अरमान यकूब है। मेरे वालिद साहब का नाम मोहम्मद यकूब है। मर्दों में सबसे पहले कौन इस्लाम लाए? मर्दों में सबसे पहले खलीफा अव्वल हज़रत अमीरुल मोमिनीन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस्लाम कबूल करने के साथ। लड़कों में सबसे पहले कौन इस्लाम लाए? लड़कों में सबसे पहले इस्लाम कबूल करने की सआदत हज़रत अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सआदत हासिल की। अगले इस्लाम को दीजिएगा। मेरा नाम मोहम्मद ज़ैनुल आबिदीन है। मैं जामिअतुल मदीना फ़ैज़ान गौसे आज़म से आया हूँ और दर्जा खामसा का तालिब इल्म हूँ। जी सवाल कीजिएगा। अगर कोई मजबूरी में नमाज तोड़ बैठे तो इस पर क्या कफारा है? बगैर मजबूरी नमाज तोड़ना जायज़ नहीं है। जो कि मजबूरी में नमाज तोड़ बैठे उस पर कोई कफारा नहीं है। जो नमाज तोड़ी है उस पर जो दोबारा पढ़ना वाजिब हो जाएगा, चाहे फ़र्ज हो या नफल। अगले इस्लाम को दीजिएगा। अपना नाम बताएंगे, अपना तारुफ बताएंगे। फलान नसीर अत्तारी, ज़िला नारोवाल के नवाही गांव तलवंडी बिरना से हाजिर हुआ हूँ और BS सोशियोलॉजी का स्टूडेंट हूँ। जी। डकार आने पर अस्तगफिरुल्लाह कहना ठीक है या बिस्मिल्लाह पढ़नी चाहिए? डकार आने पर अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए क्योंकि एक तरह से पेट की खराबी है जो कि निकल जाने पर
अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए। नाम बताएंगे, अपना तारुफ बताएंगे। ज़ीशान अली वल्द मोहम्मद शफीक, जामियातुल मदीना तलवंडी पिंडरा का तालिब इल्म हूँ। दर्जा खामसा। सवाल कीजिएगा। उल्टा लेटना कैसा है? उल्टा लेटना जहन्नमियों का काम है। दुआ सिलाहुल मुमिन, इस हदीस पाक का माना बताएं। दुआ मोमिन का हथियार है। क्या झूठ बोलने से वजू टूट जाता है? जी नहीं, झूठ बोलने से वजू नहीं टूटता। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाजरीन, ऑडिशन था पंजाब के शहर नारोवाल का, जो कि अपने इख्तिताम को पहुंच चुका है। कसीर तादाद में आशिकान रसूल ने, यूनिवर्सिटीज़ के तलबा ने, कॉलेजेस के स्टूडेंट ने शिरकत की। टफ कंपटीशन हुआ, लेकिन चूँकि 3 इस्लामी भाई ही सेलेक्ट करने होते हैं, लेकिन अभी मुशावरत के बाद 5 इस्लामी भाइयों को सेलेक्ट किया गया है। फिर इनमें से 3 इस्लामी भाई सेलेक्ट किए जाएंगे जो नारोवाल शहर की नुमाइंदगी करेंगे और कराची में होने वाले ज़हनी आजमाइश सीज़न 16 के मंच की जीनत बनेंगे। जिन इस्लामी भाइयों का नाम लिया जाए वो यहाँ तशरीफ़ ले आइएगा। हमारे पहले नाम है मोहम्मद अनस अत्तारी वल्दियत करामत अली। दूसरे इस्लामी भाई हैं मोहम्मद जैद वल्दियत कैसर महमूद। तीसरे इस्लामी भाई हैं उस्मान रज़ाक वल्दियत रज़ाक अहमद। चौथे इस्लामी भाई हैं मोहम्मद कासिम अत्तारी वल्दियत मोहम्मद शहजाद। और आखिरी इस्लामी भाई हैं मोहम्मद हमजा लतीफ़ वल्दियत अब्दुल लतीफ़। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मदनी चैनल के नाजरीन, अब वो वक्त आ पहुँचा है कि उन 3 खुश नसीब इस्लामी भाइयों का नाम अनाउंस किया जाए जो नारोवाल शहर की नुमाइंदगी करेंगे और कराची में होने वाले लाइव प्रोग्राम ज़हनी आजमाइश सीज़न 16 के सीज़न 16 के मंच की जीनत बनेंगे। पहले नाम है हमारे उस्मान रज़ाक वल्दियत रज़ाक अहमद, अनस अत्तारी वल्दियत करामत अली, और आखिरी इस्लामी भाई हैं हमारे मोहम्मद हमजा लतीफ़ वल्दियत अब्दुल लतीफ़। तो मदनी चैनल के नाज़रीन, ये 3 खुश नसीब इस्लामी भाई हैं जो नारोवाल सिटी की नुमाइंदगी करेंगे। अब इंशाअल्लाह उल करीम यहाँ के जिम्मेदार इस्लामी भाई इनको वेलकम टू ज़हनी आजमाइश का टिकट पेश करेंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये रास्ता है इल्म का, चलो ये रास्ता चले, ये जन्नतों का रास्ता है, रब की ये रिज़ा चले। ये रास्ता है इल्म, ये रास्ता है इल्म का, चलो ये रास्ता चले, ये जन्नतों का रास्ता है, रब की ये रिज़ा चले। ये रास्ता है इल्म का, चलो ये रास्ता चले।